آج بات کریں گے بچوں میں ڈسلیکسیا کے بارے میں اور دیکھیں گے کہ ڈسلیکسیا کیا ہے، اس کی کیا وجوہات و علامات ہیں، اس کی تشخیص اور علاج کیسے ہو سکتا ہے یا اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر جیلانی۔ نیوٹراسیوٹیکلز اور صحت و تندرستی کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ ڈسلیکسیا ہے کیا؟ ڈسلیکسیا اصل میں کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک لرننگ ڈس ایبلٹی ہے، ایک قسم کی معذوری یا کیفیت ہے، ایک کنڈیشن ہے جس میں بچوں کو الفاظ یا نمبرز پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے یا وہ انہیں ٹھیک طرح سے پڑھ نہیں پاتے۔ لرننگ ڈس ایبلٹیز کی کئی اقسام ہیں۔ ڈسلیکسیا کی اصطلاح یا ٹرم خاص طور پر پڑھنے کی معذوری یعنی ریڈنگ ڈس ایبلٹی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک پیدائشی اور موروثی کنڈیشن ہے جو خاندان در خاندان چلتی ہے۔ تحقیق کے مطابق دماغ کی لی گئی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ ڈسلیکسیا میں مبتلا بچے پڑھتے وقت دماغ کے وہ حصے جو نارمل بچے استعمال کرتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ان میں پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ انہیں پڑھنے کے لیے شروع میں بچوں کو حروف کی صوتی آوازیں یعنی ساؤنڈز سکھائی جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی جو صوتی آوازیں ہیں ان کو ملا کر الفاظ میں ورڈز میں ڈھالنا سکھایا جاتا ہے۔ مطلب پہلے اسپیچ ساؤنڈز جن سے ورڈز بنتے ہیں سکھائی جاتی ہیں، پھر ان ساؤنڈز کو الفابیٹس کے لیٹرز سے ملا کر یا ملانا سکھایا جاتا ہے۔ اس طرح بچوں کے ذہنوں میں حروف، الفاظ اور ان کا صوتی تعلق جو اسپیچ کا تعلق ہے، جسے انگریزی میں فونکس اور فونیمکس کہتے ہیں، واضح ہو جاتا ہے اور وہ الفاظ و جملے پڑھنے اور سمجھنے لگتے ہیں۔ جن بچوں کو ڈسلیکسیا کی شکایت ہوتی ہے وہ نہ صرف اس صوتی تعلق کو سمجھ نہیں پاتے بلکہ الفابیٹس کے لیٹرز کو ان کی ساؤنڈ سے صحیح طرح جوڑ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے انہیں پڑھنے اور سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ایک اور تھیوری کے مطابق ایسے بچوں کو حروف یا الفاظ الٹے سیدھے نظر آتے ہیں یا حروف اور الفاظ آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً انگریزی کا چھوٹا ڈی چھوٹا بی نظر آتا ہے، اسمال پی اسمال کیو نظر آتا ہے، یا اردو میں اگر مثال کے طور پہ دال میم دم لکھا ہو تو انہیں میم دال مت دکھتا ہے۔ انگریزی میں واز جو ہے ایس اے ڈبلو سو اور ایس اے ڈبلو سو جو ہے ڈبلو ایس واز نظر آتا ہے۔ لیکن ایسا ضروری نہیں کہ ڈسلیکسیا کی وجہ سے ہو، یہ کیفیت پہلی دوسری کلاس کے بچوں میں پائی جاتی ہے جو بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہاں جو بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ان بچوں کو سننے، دیکھنے یا بولنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ پڑھائی کرنے بیٹھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ڈسلیکسیا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ بیوقوف یا کن ذہن ہے، نہ ہی ایسے بچوں میں ذہانت کی کمی ہوتی ہے۔ یہ بالکل نارمل بچے ہوتے ہیں اور نارمل ذہانت کے مالک ہوتے ہیں، بلکہ بعض تو نہایت ذہین ہوتے ہیں۔ ڈسلیکسیا کی کیا علامات ہیں؟ بچوں میں ڈسلیکسیا کی علامات کا اندازہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب بچے اسکول جانا شروع کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے اس بات کا احساس اساتذہ کو ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ یا بچی الفاظ اور جملے صحیح طرح پڑھ نہیں پا رہے، تو انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے، تو وہ ان پر زیادہ دھیان دینے لگتے ہیں، یا اگر انہیں ڈسلیکسیا کے بارے میں زیادہ معلوم نہ ہو یا نہ جانتے ہو تو وہ ان پر سختی کرنا شروع کرتے ہیں۔ سختی کرنے کی وجہ سے بچوں میں پڑھائی سے ڈر و خوف بیٹھنے لگتا ہے۔ کلاس کے دوسرے بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں، ان پر جملے وغیرہ کستے ہیں، جن کی وجہ سے اور بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو بچے مختلف نفسیاتی امراض میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کچھ اسی قسم کا حال والدین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انہیں پتہ نہ ہو کہ ان کے بچے یا بچی کو ڈسلیکسیا کی شکایت ہے، اور اگر یہ بھی بچوں پر سختی کرنا شروع کر دیں تو بچے اور زیادہ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، جبکہ اصل میں قصور ان بیچارے بچوں کا نہیں ہوتا۔ بہرحال چند علامات ایسی ہیں جو اگر بچوں میں نظر آئیں تو ڈسلیکسیا کا امکان ہو سکتا ہے۔ مثلاً دیر سے بولنا، بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں۔ عام طور پر بچے 2 سال کی عمر تک کچھ نہ کچھ الفاظ اور جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ڈسلیکسیا ہونے کی صورت میں یہ کافی دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں۔ دوسرے غلط تلفظ، الفاظ کی ادائیگی میں یعنی پروننسیشن میں غلطی کرتے ہیں۔
تیسرے جو ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں انگریزی میں رائمنگ کہتے ہیں، رائمنگ نہیں کر پاتے، یا قافیے سے قافیہ ملانا یا نظم وغیرہ نہیں پڑھ پاتے۔ قاعدہ اور گنتی میں بیچ کے حروف یا اعداد بھول جاتے ہیں، مثلا اے بی سی ڈی ای ایل ایم این او ڈبلیو ایکس وائی زی، یا 1 2 3 5 9 10 اور اس طرح سے۔ رنگ، نام اور اشکال یاد نہیں کر پاتے، خاص طور پر سیکوینس میں۔ اشکال سے مراد یعنی اسکوائر، سرکل، ٹرائنگل، ریکٹینگل وغیرہ۔ انہیں اپنا نام لکھنے اور پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ الفاظ کی صحیح ہجے اسپیلنگ نہیں کر پاتے، یا ہجے کر کے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے انہیں۔ جملے لکھنے میں ذہن ساتھ نہیں دیتا، یا ہاتھ اور ذہن کا صحیح تعلق جو ہے یا صحیح کوآرڈینیشن نہیں بن پاتا۔ بڑی عمر کے بچوں میں بھی یہی تمام علامات پائی جاتی ہیں۔ یہ عام طور پر اپنی عمر کے لحاظ سے دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ڈسلیکسیا کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ یہ نہ تو کوئی مرض ہے، نہ ہی اس کا کوئی ایک ٹیسٹ ہے، اس لیے اس کی تشخیص عام ڈاکٹرز یا اساتذہ کے بس کی بات نہیں۔ اسے صرف ریڈنگ ایکسپرٹس یا سائیکالوجسٹ ہی تشخیص کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہایت جامع طریقہ کار کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ مثلا بچوں کے حالات کے بارے میں، ان کی نشو و نما، پڑھائی، صحت و تندرستی سے متعلق مسائل کے بارے میں، یعنی ان کی پوری ہسٹری، خاندان کی ہسٹری کا جاننا یا وہ لینا، بچوں اور ان کے والدین اور اساتذہ سے مختلف سوال نامے وغیرہ بھروانا، کوشچنر بھروانا، ان کی سمعی، بصری اور دماغ سے متعلق ٹیسٹ وغیرہ کر کے چیک کرنا کہ کہیں مسئلہ کسی اور وجہ سے تو نہیں، ان کا نفسیاتی تجزیہ کرنا، پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت کے ٹیسٹ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈسلیکسیا کا علاج کیا ہے؟ ڈسلیکسیا کا کوئی علاج نہیں، یہ ایک کنڈیشن ہے۔ اس کیفیت کا جتنی جلدی اور پتہ چل جائے اتنا ہی اچھا ہے، تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ اصلاح کرنے کے لیے ایسے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ انہیں مختلف طریقوں سے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی سمعی، بصری اور محسوساتی حسیات یعنی لسننگ، ویژول اور جو ٹچ کی جو سینسز ہیں، یا کینیستھیٹک سینسز جو ہیں، ان پر خاص دھیان دیا جاتا ہے۔ انہیں الفاظ کی ساؤنڈز کو چھوٹے چھوٹے حصے کر کے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بار بار ان ساؤنڈ سے متعلق حروف دکھاتے ہیں تاکہ یہ ان کے ذہن نشین ہو جائیں، ذہن میں بیٹھ جائیں۔ ان کے جو ووکیبلری ہے، ذخیرہ الفاظ کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان سے با آواز بلند پڑھواتے ہیں تاکہ پڑھنے اور الفاظ کی ادائیگی میں روانی پیدا ہو، اور ساتھ ساتھ جو یہ پڑھ رہے ہیں اسے سمجھ بھی سکیں۔ یہ ایک صبر آزما کام ہے۔ ایسے بچوں کے والدین کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ انہیں اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے، بلکہ دینا چاہیے انہیں۔ ویسے اس بات کا کبھی امکان ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک خود بھی ڈسلیکسیا کا شکار ہو اور اسی قسم کے حالات سے گزر رہا ہو۔ ڈسلیکسیا زندگی بھر کا روگ ہے۔ تمام والدین اور اساتذہ کو اس کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ علم ہونا چاہیے، تاکہ اس کی جلد از جلد تشخیص اور اصلاح ہو سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ صحت مند رہیں، تندرست رہیں۔ فی امان اللہ۔